الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ گزشتہ روزوں کی طرح آج کا روزہ بھی بحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس قابل بنایا کہ پورا دن روزے کے ساتھ اب اللہ پاک نے توفیق بخشی ہے کہ آپ بھائیوں کے سامنے بیٹھا ہوں. آپ کے اسماء گرامی بھی میرے سامنے آتے رہتے ہیں اور آپ کی تصویریں بھی میرے سامنے آتی رہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو خوش و خرم رکھے. اور یوں ہی یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے رمضان المبارک کے بعد بھی دوست بیٹھ کے مشورہ کریں گے، یوں ہی جاری و ساری رہے، اور روزانہ 10-15 منٹ 20 منٹ کوئی بات دین کی، دنیا کی، گھر کی، خاندانی نظام کی، بچوں کی تربیت کی یوں ہی ہوتی رہے. قرآن کریم کے اتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ بندہ اگر واقعی اس میں غوطہ زن ہو جائے تو اللہ انسان کو پرباش کر دیتا ہے. کہتے ہیں نا، ہم جب کھانا کھاتے ہوئے کہتے ہیں ہم پرباش ہو گئے، اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو مطلب کا کھانا ملے اور صحیح کھانا ملے. تو یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں پرباش. اللہ کے قرآن کی بھی یہی کیفیت ہے کہ انسان اس کو پڑھنا شروع کر دے، سمجھنا شروع کر دے، آپ یقین کریں روحانی طور پر آپ پرباش ہو جائیں گے. پھر دنیا میں یہ پھیلے ہوئے کاریگر لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، چونکہ وہ خود بے خبر ہوتے ہیں. بلڈنگیں ہیں وہ ساری ہوا پر قائم ہوتے، حقائق پر مبنی ہیں. آج کی جو بات میں کرنے چلا ہوں، امید تو بڑی ہے کہ ختم کرنے کے بعد دوسری آیت کا بھی میں کہہ پاؤں گا، لیکن لگتا نہیں کہ میں دوسری بات کہہ پاؤں گا. یہ بات کافی لمبی ہے یا لمبی ہو جائے گی. واقعہ ہے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا. داؤد علیہ السلام وہ نبی گزرے ہیں جو بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے اور حکیم بھی تھے. یعنی حکمت اور دانائی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی تھی. اور خلیفہ کا لفظ بھی اللہ نے ان کے لیے استعمال کیا ہے.
اور یہ خلافت کب ملی ہے؟ جب انہوں نے اللہ سے مانگا. یہ لفظ پہ میں غور دے رہا ہوں، زور دے رہا ہوں کہ جب انہوں نے اللہ سے مانگا. آپ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ معبد میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعریف و توصیف کرتے، ان کے احکام بتاتے. حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام جو ان کے باپ دادا تھے، ان کی تعریف و توصیف کرتے. حضرت یعقوب علیہ السلام تعریف و توصیف کرتے. ایک دن خیال آیا ان کو، یہ ہے نا قرآن پڑھنے کی جو نعمت ہے، وہ یہ ہے کہ بندے کو خیال آتا ہے نیکی کی باتیں کرتے کرتے. دل چاہتا ہے کہ میں خود بھی نیک ہو جاؤں. پیاری باتیں کرتے کرتے دل چاہتا ہے میں بھی پیارا ہو جاؤں. لیکن شیطان اور نفس یہ دو دشمن ہیں، ایک اندرونی ہے ایک بیرونی ہے. وہ ہماری توجہ بدل دیتا ہے. اگر باہر کا نہ بدلے تو اندر کا بدل دیتا ہے، اور اندر کا کامیاب نہ ہو تو باہر والا تو پھر ہے ہی، وہ تو کرے گا اپنا کام، اس کی تو ڈیوٹی ہے. اس نے تو اللہ سے مانگا تھا یہ کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں. یہ تو مانگا تھا اس نے. چنانچہ وہ اپنے کام پہ لگا ہوا ہے. سیدنا داؤد علیہ السلام ان بزرگوں کی باتیں کرتے کرتے ایک دن خیال آیا ان کو کہ یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو تو نے امام کل بنایا، وجعلنا للناس اماما. حضرت اسحاق علیہ السلام کو جد امجد بنایا. ہمارا پورا فلسطین کا علاقہ ہمارے دادا نے ان کو دے دیا تھا. ہمارے بڑے چچا جو تھے سیدنا حضرت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ بھیج دیا تھا. یا اللہ، یہ کتنے عظیم لوگ تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام، کیا تم نے اس کا امتحان لیا ان کا؟ رو رو کے نابینا ہو گئے. یا اللہ، کچھ چھوٹا موٹا میرا بھی امتحان لے لے اور مجھے بھی وہ نعمت عطا کر دے جو میرے بزرگوں کو ملی ہے. یہ ہے اللہ سے مانگنا. اپنے اوقات مقرر کیجیے کہ اتنا وقت میں گھر گزاروں گا، اتنا وقت میں معبد میں گزاروں گا، اتنا وقت میں مخلوق خدا کی خدمت کروں گا. اوقات تھے. تو بارگاہ ایزدی میں جب انہوں نے یہ تمنا کی کہ یا اللہ، تو مجھے بھی وہ مقام عطا کر دے جو تو میرے بزرگوں کو عطا کیا ہے. اگر کوئی بزرگ اس قابل ہو تو پھر ہی بندہ کہتا ہے نا. وہ تو تھے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں گواہیاں دی ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے جس آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، انہوں نے ہر میرا امتحان پاس کیا. تو پھر ہم نے ان کو امامت کل، نبوت کل کا خطاب دے دیا. وہ جد امجد کہلائے انبیاء کے. سرکار دو عالم بھی یہی کہا کرتے تھے. سب کے لیے وہ اخی کا استعمال کرتے تھے، لفظ اخی. اور جب بھی سیدنا ابراہیم کا ذکر آتا تھا تو ابھی کا لفظ استعمال کرتے تھے، میرے باپ. یہ شان تھی ان کی. تو بہرحال انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، مجھے بھی یہ نعمت عطا کر دے، آزمائش تھوڑی سی کر لے میری. اللہ کریم کا ارشاد ہوا، داؤد اچھا کوئی وقت مقرر کر لو، ہم تمہاری آزمائش کر لیں گے. وقت مقرر ہو گیا. اللہ نے وقت دے دیا ان کو کہ فلاں دن فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں تیری آزمائش کروں گا. اللہ کے نبیوں کو یہ مقام حاصل ہے. اللہ کرے
کہ ہم نبیوں کے نقش قدم پر چل کر اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کر لیں. ممکن تو نہیں، لیکن حج کیا ہے؟ اس لیے تو اللہ نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے نبی کے قدموں پر چلتے رہو، تمہیں زندگی بن جائے گی تمہاری، کیونکہ انہی کے قدم تمہاری زندگی ہیں. ان قدموں پر چلو جس پر میرا مصطفیٰ چلا کرتا تھا. اللہ اکبر. تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام وعدہ کر لیا. اب اللہ کی شان دیکھیے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دن تشریف فرما تھے. دو بندے ان کے عبادت کے ٹائم میں اندر داخل ہو گئے. سیدنا داؤد علیہ السلام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، دروازہ بند، دربان بار کھڑے ہیں، کھڑکی بھی بند ہے. تو یہ بندے کون ہیں؟ تو کہا حضرت آپ پریشان نہ ہو، ہمارا ایک بڑا مسئلہ تھا، بڑا زبردست مسئلہ ہے، وہ ہم آپ سے پوچھنے آئے ہیں. کہا اللہ کے بندو، سیدھے دروازے سے آتے. آج میرا عدالت کا وقت نہیں تھا، عدالت کا ٹائم نہیں تھا، یہ تو میری عبادت کا ٹائم ہے، اور تم یہاں آ گئے. کہا جی معاملہ ایسا ہے. ہاں بھائی کیا معاملہ ہے تمہارا؟ بات تو دھیان سے سننا، اسرائیلیات بہت ہیں، تفاسیر اٹھا لیں، پریشان ہو جائیں گے آپ. اور جو کاریگر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ انہی اسرائیلیات کے بل بوتے پر انبیاء کو برا کہتے ہیں. کاش ان لوگوں کو سمجھ ہوتی کہ اللہ انتخاب کبھی غلط بندوں کا نہیں کرتا ہے. یہ جو اسرائیلیات ہیں نا، وہ تو پیسے لے کے بدل دیتے تھے ہر چیز. انبیاء کے بارے میں اوٹ پٹانگ باتیں کہہ جاتے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کبھی آپ تورا موجودہ دور میں نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھ کے دیکھیں، میں نے تو نشان لگا کے رکھے ہوئے ہیں. رونے کو دل کرتا ہے کہ جو جو اتہام الزامات انہوں نے انبیاء پر لگائے ہیں، اور ہمارے کئی بندے انہیں کا شکار ہیں. ان کو مزہ آتا ہے کہ یار یہ بات بھی ہے، یہ بھی ہے. تفسیر والوں نے جو سنا، جس نے بیان کیا لکھ دیا، لیکن کہا بھائی یہ ہم نے واقعہ لکھا ہے، تصدیق کر لینا. تو اللہ کا قرآن ہے نا ہمارے پاس، ان ھذا لہو الحق، یہ حق کی کتاب ہے. جو یہ کہتی ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. جو قرآن نے بیان کیا میں وہی آپ کو سناؤں گا، اسرائیلیات نہیں سناؤں گا آپ کو. وہ دل خوش کرنے کے لیے باتیں ضرور ہیں. ہاں بھائی کیا مقدمہ ہے تمہارا؟ ویسے بھی اللہ جب کسی کو نوازتا ہے نا تو ایسے کام ہو جاتے ہیں. اپنے اللہ کے نیک بندوں میں، ہماری انگریزی کتابوں میں بھی کہانی، ابو ادھم کی کہانی آپ نے پڑھی ہوگی. ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ گزرے ہیں. گرمیوں کا موسم تھا اور وہ چھت پر اپنی مسحری لگا کر شہانہ اور نیند کے مزے لے رہا تھا. دو آدمی چھت پہ آ گئے. حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی. کہا بندو، اللہ کے بندو، تم کہاں سے آ گئے؟ یہ تو محل ہے. کہا جی ہمارے اونٹ گم ہو گئے تھے، اونٹ تلاش کرنے آئے. تو سیدنا ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکے. تو یقیناً آپ بھی مسکرائے ہوں گے. ان کا اللہ کے بندو، اونٹ گم ہوئے ہیں تو اونٹ تو صحرا میں گم ہوتے ہیں، یہ تو میرا محل ہے اور میں سو رہا ہوں یہاں پر، تو یہاں تمہیں کہاں سے ملیں گے؟ تو پتہ ہے ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان کا جناب اگر ہمیں اس محل کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتے تو تم جو شہانہ بستر میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہو،
تو تمہیں خدا مل جائے گا یہاں پر؟ یہاں سے تن بدن میں جھجری آئی ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد وہ بندے غائب ہو گئے. اس کے بعد آپ سو نہیں سکے. کہا کتنی خوبصورت بات کہہ گئے ہیں، اتنے نرم گرم اور شاہانہ بستر پر لیٹ کر میں سمجھتا ہوں مجھے خدا مل جائے گا. وہ نکلتے نکل گئے، درویش ہو گئے، بادشاہ چھوڑ دی. بہرحال لمبی کہانی آپ پڑھ لینا. میں بتا رہا ہوں کہ اللہ جب کسی کی آزمائش کرتا ہے تو پھر یہ واقعات بھی پیش آتے ہیں. تو سیدنا داؤد علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہا جناب اس میرا بھائی ہے، یہ بڑا زور آور ہے، اس کے پاس 100 دمبیاں ہیں، 99 دمبیاں ہیں اس کے پاس، اور طاقت بھی ہے بولنے کی، تو ویسے بھی مالدار ہے، مال کی تو ویسے ہی طاقت ہوتی ہے، تو یہ مجھے زور سے دبا بھی دیتا ہے اور تقاضا کرتا ہے کہ وہ جو ایک دمبی تمہاری ملکیت ہے نا وہ بھی مجھے دے دو تاکہ میری پوری 100 ہو جائیں. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے بات سنی تو آپ بھی مسکرائے. فرمایا بھائی تم اس ایک دمبی کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ غلط ہے، نہیں لے سکتے آپ، اور اوپر سے تم زوراور بھی ہو، دبا بھی دیتے ہو. اور کہتے ہیں کہ ہر زور آور کا کام یہی ہے کہ وہ کمزور کو دبا دیتا ہے. یہ قرآن پاک میں لکھی باتیں ہیں، میں سناؤں گا ترجمہ آپ کو. زور آور جو ہے وہ غریب کو دبا دیتا ہے. ہمارے پرانے زمانے میں جہاں میں پیدا ہوا تھا وہ موضع شیخ برہان کمالیہ ضلع لائل پور، اس زمانے میں تو پتہ نہیں کیا کیا نام ہوتے تھے، عبداللہ پور ہوتا تھا، پھر لائل پور بنا، پھر فیصل آباد بن گیا. تو میری والدہ فرمایا کرتی تھی کہ وڈیاں دے 2700 ہوندے نے، کہ جب وہ آتے تھے نا ان کے ہرکارے وہ گندم اٹھانے کے لیے بڑے بڑے خرکاروں کے، تو وہ جب وہ 1 2 3 تو جب وہ 7 پہ پہنچتے تھے کہتے اب یہ 5 ٹوپے ہو گئے ہیں، تو ہوتے 7 تھے، تو وہ کہتے 2700. جو بڑے لوگوں کی یہ پرابلم ہے، ڈاڈے لوگ، تیرے پاس 99 دمبیاں ہیں اور تو ایک بھی ہتھیانا چاہتا ہے. وہ تو چلے گئے، آپ نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی تو ظلمن ان سے نہیں لے سکتا، اس کا کمزور ہونا تیری اس کی دمبی ہتھیانے کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ تو نہیں لے سکتا. حق بات یہی ہے. اس میں تھوڑا سا مفسر اختلاف کرتے ہیں کہ وہ اصلی شکل میں آ گئے تھے فرشتے، بعض کہتے نہیں چلے گئے تھے. بہرحال جو بھی شکل ہو، ان کا حضرت آپ کی بھی تو 99 بیویاں ہیں، اور آپ نے خواہش کی تھی کہ مجھے ایک اور مل جائے تو میں 100 کر لوں گا، تو آپ 99 پہ گزارا کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد وہ غائب ہو گئے. سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابھی ان کا وہ وقت نہیں آیا جو آزمائش والا تھا. یہ واقعہ ہو چکا. پریشان ہو گئے، کہنے لگے پتہ نہیں وہ جو میں نے میرے رب سے وعدہ ہے، پتہ نہیں وہ کیسی آزمائش ہوگی. تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے معبد خانے میں، تو آپ کے سامنے ایک طوطا سونے کا بنا ہوا، زمرد یاقوت اس کے پروں میں جڑے ہوئے تھے، وہ آ کے سامنے بیٹھ گیا. جب آ کے سامنے بیٹھ گیا تو اس کو پکڑنے کی کوشش کی کہ میں اپنی قوم کو بھی دکھاؤں گا کہ دیکھو سبحان اللہ، نیت پھر بھی نیک ہے، نیت نیک ہے، دکھاؤں گا کہ یار کیا خوبصورت پرندہ ہے یہ. پکڑنے کی کوشش کی انہوں نے، نہیں پکڑا گیا، وہ تھوڑا آگے چلا گیا. آپ کی وہ عبادت چھوٹ گئی
جو کر رہے تھے، جو تسبیحات پڑھ رہے تھے، وہ چھوٹ گئے اور اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ جا کے بالکنی میں بیٹھ گیا، آپ اس کے پیچھے ہاتھ پڑھایا، وہ اڑ گیا۔ جب اڑ گیا ایک دم ان کو یاد آیا، او آج تو میرا وعدہ تھا میرے رب سے، کوئی میری آزمائش کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ سجدہ ریز ہو گئے زمین پر، سجدہ ریز ہو گئے زمین پر۔ اور ہمیں بھی جب یہ آیت وہ آتی نا، وہ مقام آتا ہے سجدے والا، تو حافظ جی ہمیں سجدہ کراتے ہیں اس بارے میں، اسی جگہ پر کراتے ہیں جہاں سیدنا داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا۔ اتنا لمبا سجدہ کیا، 40 روز گزر گئے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ 40 روز تک سجدے میں پڑے رہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دائیں بائیں جو وہ آنسو گرتے رہے ان کے، تو وہاں گھاس اگنی شروع ہو گئی تھی، بھوکے پیاسے پڑے ہوئے تھے۔ 40 دن کے بعد اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ میرے بندے اٹھ، تو نے واقعی سجدے کا حق ادا کر دیا ہے، اور یہ میری آزمائش تھی۔ بہرحال چونکہ تو نے ریئلائز کر لیا اور سجدہ ریز ہو گیا، وہ سجدہ تجھے بچا گیا، وہ سجدہ میں نے تجھے خلافت عطا کر دی۔ یہ واقعہ ہے، یہ میں پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ کس قدر مہربانی سے پیش آتا ہے، اور کس قدر سمجھانے کا طریقہ ہے مالک کا۔ یہ سمجھنے والی باتیں ہیں، لیکن یہ سمجھ آتی ہیں عقل مندوں کو، جو ہلاک بس کی بات نہیں ہے۔ اب میں آپ کو پڑھتا ہوں، یہ سورہ صاد ہے اور آیت نمبر 21، سورہ صاد آیت نمبر 21۔ اللہ فرماتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اور پہنچی ہے تجھ کو خبر دعویٰ کرنے والوں کی جب وہ دیوار کود کر عبادت خانے میں آ گئے تھے۔ سچی باتیں یہ ہیں جو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ اذ دخلوا علی داود ففزع منہم، جب وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر ظاہر ہوئے تو آپ گھبرائے کہ یہ کیسے آ گئے، دروازے تو بند ہیں، یہ تو بہت بڑی بلڈنگ ہے۔ قالوا لا تخف، نہ گھبرا، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دو جھگڑ رہے ہیں، زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر، زیادتی کی ہے۔ لفظوں پہ غور کریں کہ زور آور لوگ زیادتی کرتے ہیں کمزوروں پر، اور یہ مقدمہ لے کے آپ کے پاس آئے ہیں۔ فاحکم بیننا بالحق، اے داؤد تو بہت بڑا منصف ہے، تو ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ ولا تشطط، اور ہماری بات کو دور نہ ڈال۔ واہدنا، جسے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ کہ نبی نے ٹرخانا، نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، جج ٹرخا دیتے ہیں، تاریخ پہ تاریخ ڈال دیں گے، ٹرخا دیں گے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ حضرت بات لمبی نہ کرنا ذرا پلیز، ابھی فیصلہ کرنا ہے آپ نے، اور ہمیں سیدھی راہ بتا دو۔ کیا مقدمہ ہے بھائی تمہارا؟ کہا ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس تو ایک ہی ہے۔ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، اب یہ کہتا ہے میرا بھائی، ہم ایک ہی شریعت کے لوگ ہیں، بھائی ہیں، یہ مجھے کہتا ہے کہ ایک دمبی بھی تم مجھے دے دو، میری 100 پوری کر دو۔ اور جب بات کرتا ہے وعزنی فی الخطاب، تو چونکہ مالدار ہے، بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، بائی فورس مجھ سے منواتا ہے۔ یہ بری عادت ہے، غربا کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔
وعزنی فی الخطاب، یہ زبردستی مجھ سے بات منواتا ہے. قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، بولا کون؟ سیدنا داؤد علیہ السلام بولے وہ بے انصافی کرتا ہے تجھ پر کہ مانگتا ہے تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے. زیادتی ہے یہ. ایک برداشت کر، تو وہ ایک بھی برداشت نہیں کر رہا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اکثر شریک زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر. اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ جو شریک ہوتے ہیں نا، مالدار، لین دین، یہ وہ، آگے پیچھے تاجری وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جتنے یہ اپنی زور آوری سے دوسروں کا حق کھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ جو ایمان لے آئے اور عمل کیے اچھے. قلیل ما ہم، اللہ فرماتا ہے تھوڑے ہیں. یہ سمجھنے والے بات ہے، تھوڑے ہیں. زیادہ تر زیادتی ہی کرتے ہیں. اللہ کی نظر سے کوئی شے پوشیدہ ہے کوئی چیز؟ اللہ کو نہیں پتا تو پھر کس کو پتا ہے؟ یہ ہماری حالت اللہ بیان کر رہا ہے. اللہ بیان کر رہا ہے کہ ہم زور آوری سے، زیادتی سے لوگوں کا مال غصب کرتے ہیں، مگر تھوڑے ہیں جن کے پاس خوف خدا بھی ہے. استثناء ہو گیا نا. ایسے ہیں اللہ کے بندے. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، ایک دم خیال آیا حضرت داؤد علیہ السلام کو، کہیں وہ میری آزمائش کا دن تو نہیں آج؟ کہیں میری آزمائش کا دن تو نہیں ہے؟ فاستغفر ربہ، فوراً استغفار کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. یا اللہ میں بھول گیا، یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی. یہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہنا اب کسی کی ماں اندر مسئلے میں بیٹھ کے کہے یا اللہ میں بڑی گناہ گار ہوں، میں بڑی سیاہ گار ہوں، تو بیٹا باہر جا کے اعلان کر دے میری ماں بڑی گناہ گار ہے. بھائی یہ نہ کیا کرو. وہ اللہ کا نبی اپنا راز و نیاز کرتا اپنے خالق کے ساتھ. ہمارے لیے نہیں. وہ ہم تو امتی ہیں. ہمیں کیا حق ہے کہ جو نبی کہہ رہا ہے عین وہی لفظ ہم دوہرائیں؟ ہم نہیں دوہرا سکتے. اپنی ماں کو کون بدنام کرتا ہے؟ اکثر سنا ہوگا اپنے بزرگوں سے، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، یا اللہ بڑے سیاہ گار ہیں، ہمیں معاف کر دے. تو کیا خیال ہے اولاد کا؟ جا کے محلے میں اعلان کر دے ہماری ماں اور باپ بڑے گناہ گار ہیں. ہم نے خود سنا وہ کہہ رہے تھے. یہ ہے خناس دماغوں کا جسے ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو فرمایا یا اللہ معاف کر دے مجھے. وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے. 40 دن تک سجدے میں پڑے رہے. دوستو ہم تو ایک لمحے کا سجدہ کرتے ہیں نا تو مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں جی سبحان ربی الاعلیٰ ایک مرتبہ پڑھ کے اگر اٹھا لوں تو ہو جائے گا سجدہ؟ 3 مرتبہ پڑھنا مشکل ہے ہمارے لیے. اور کتنے دن پڑے رہے سجدے میں کھائے پیے بغیر؟ 40 دن. یہاں حافظ جی کو حکم ہے کہ سجدے میں جاؤ، تو ہم سارے نمازی بھی سجدے میں چل جاتے ہیں، چونکہ داؤد علیہ السلام نے یہاں سجدہ کیا تھا. خرر، اللہ کے کیا فرماتے ہیں؟ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، جا داؤد ہم نے تجھے معاف کر دیا. وَأَنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ، ہم نے تجھے معاف کر دیا اور اس کے پاس یعنی ہمارے پاس اس کے لیے مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے. اور پھر آگے شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داود جا ہم نے تیرے باپ دادا کی طرح تجھے بھی خلیفہ مقرر کر دیا ہے. یہ ہے صاحب وہ ایک نبی کی کہانی ہے، لیکن اس کہانی میں کتنے سبق ہیں. تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا، ہم سوری پر دیٹ، لیکن یہ بڑا ضروری تھا کہ اللہ پاک کی اس قرآن سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں دین کیا ہے اور دین کے تقاضے کیا ہیں. میں نے خود اللہ کے فضل سے آج اس کو پڑھا ہے، غور سے پڑھا ہے، بار بار پڑھا ہے، اور میں نے اپنی غلطیاں تلاش کی ہیں، وہ نوٹ کر لی ہیں میں نے. اللہ مجھے معاف کرے، اللہ ہم سب کو معاف کرے بھائی، اور دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والا وقت جو ہے ہمارے لیے اچھا فرمائے. اس دعا کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کلام پاک کی برکت سے، روزہ رمضان کی برکت سے کرونا جیسی وبا کو اپنی مخلوق سے دور آمین۔ والسلام علی من اتبع الہدی، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔